بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملے میں پہلے تو اپنی قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگے گا، وہاں آپ چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا لطف اور کیسی بہار ہے۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے اور دن بھر لہو لعب میں مشغول رہ کر شام کو بت خانہ میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے، مٹھائیوں اور کھانوں کو پرساد کے طور پر کھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دور تو میلہ کی طرف چلے، لیکن پھر آپ واپس تشریف لے آئے اور قوم کے لوگ میلہ میں چلے گئے۔ پھر جو میلہ میں نہیں گئے، آپ نے ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور مجھے اللہ کی قسم ہے، میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔ چنانچہ اس کے بعد آپ ایک کلہاڑی لے کر بت خانہ میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سے بت ہیں اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے۔ ان جھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبہ سے آپ جلال میں آ گئے اور کلہاڑی سے مار مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر آپ بت خانہ سے باہر چلے آئے۔ قوم کے لوگ جب میلہ سے واپس آ کر بت پوجنے اور پرساد کھانے کے لیے بت خانہ میں گئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دم سب بکھلا گئے اور شور مچا کر چلانے لگے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو جس کا نام ابراہیم ہے، اس کی زبان سے ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ قوم نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی اس کے کاندھے پر ہے۔ آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں ہی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو ان ہی سے پوچھ لو، وہ خود بتا دیں کہ کس نے تمہیں توڑا ہے۔ قوم نے سر جھکا کر کہا کہ اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں تڑپ کر فرمایا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ کہا تو اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیں اور نہ نقصان پہنچائے۔ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو تمہیں عقل نہیں۔ آپ کی اس حق گوئی کا نعرہ سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلایا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ چنانچہ ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا الاؤ جلایا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر آپ کو ننگے بدن کر کے ان ظلم و ستم کے مجسموں نے ایک گوبن کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا اور اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے، مگر احکم الحاکمین کا فرمان اس آگ کے لیے یہ صادر ہو گیا۔ القرآن۔ ترجمہ کنز ایمان۔ ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ چنانچہ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر نکل آئے اور ظالم لوگ کف افسوس مل کر رہ گئے۔ روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگیں کہ اے خداوند، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علمبردار اور تیرا پرستار نہیں، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر حضرت ابراہیم تم سبھی سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری طرف سے اجازت ہے کہ
کہ صاحب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہٰذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ آپ کتنی دیر تک آگ میں رہے؟ اس بارے میں کہ آپ کتنی دیر تک آگ کے اندر رہے 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے۔ نمبر 2، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، اور نمبر 3، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے، واللہ تعالی عالم۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔